Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 27th lecture of International Business. میں حسب سابق آپ کو لاسٹ لیکچر کی تھوڑی سی سمری بتا دوں تاکہ آپ کو کنٹینیوشن رکھنے میں مدد ملے پریزنٹ لیکچر کے ساتھ. We were discussing about the various protection arrangements by the government. کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں ان کو کس طرح سے وہ امپوز کرتی ہے. اس میں ہم نے کوٹاز کو پڑھا, اس میں ہم نے سبسڈیز کو پڑھا. مختلف ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جہاں پہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی کوٹاز یا کوئی سبسڈیز یا کوئی VER جو ہیں والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ امپوز کر سکیں, تو وہاں پہ پھر ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز جو ہیں دے ایکٹ ایز الٹرنیٹیو ٹو سچ تھنگس. ہم نے اس میں جو کیس اسٹڈی تھی وی ٹاکڈ اباؤٹ دا جاپان. اف یو ریمبر ہم نے ٹیولپ کے بارے میں بات کی کہ کس طرح ہالینڈ دنیا کے ہر ملک میں ٹیولپ ایکسپورٹ کرتا ہے, بٹ ہی از فیل ٹو ڈو سو ان جاپان بیکاز جاپان کسٹم دے جسٹ ٹیئر اٹ آف اور اس سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے یوزیبل نہیں رہتا. اس لیے ہالینڈ نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کر دی. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکشنز ہیں ان ایکسپورٹس اینڈ دیٹ از ٹو کریٹ ان اے کوائٹ مینر ریسٹرکشنز فار امپورٹ ان ایڈمنسٹریٹو مینر, وہ ان کے جو سب سے بڑے جو انوینٹر ہیں اور یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجر کنٹری ٹو ڈو دیٹ از جاپان. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بیسیکلی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی ڈفرنٹ سینیریوز ویئر گورمنٹس آر انٹرویننگ انٹو دی امپوزیشن آف سرٹن پالیسیز. کس طرح سے گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے, وٹ آر دا فیکٹرس دیٹ گیو ٹریگرنگ ٹو انٹروینشن آف دا گورنمنٹس. وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو گورنمنٹس ہیں ان کی انٹروینشن ہوتی ہے, اور اس انٹروینشن کی وجہ سے دے ٹیک دس پلی دیٹ وی آر ہیونگ ڈفرینٹ سارٹ آف ہمیں یہ کازز ہیں یا ہمارے پاس یہ وجوہات ہیں اور ویلڈ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم سرٹن ریسٹرکشنز امپورٹ کر رہے ہیں یا سرٹن ہم جو بیریئرز جو ہیں ان کو لاگو کر رہے ہیں, اور اس کے لیے چند ایکسکیوزز ہیں جو کچھ ایکسکیوزز کسی حد تک اس میں بلکہ بہت حد تک جسٹیفائبل بھی ہیں. آج ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جی لاسٹ جو ٹاپک تھا ہم نے اس میں اسٹڈی کیا لاسٹ چیپٹر کے اندر, لاسٹ لیکچر کے اندر, وہ ہم نے وی جسٹ اسٹارٹیڈ دوز ایریاز آف انٹروینشن. وہیں سے آج ہم آئیے اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے کہاں تک ہمیں لے کے جاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا دیٹ وی ور ہیونگ ڈفرنٹ انٹروینشن گولس بائی دا گورنمنٹس اور ایریاز where they take plea that they have no choice but to intervene because of the certain things. And among those we were having the protect industry and jobs is one of the area that government take a plea for intervention. Second is the national security. They say that it's the matter of national security, that's why we are having the intervention. Then retaliation is there. Then to protect the human rights, then further foreign policy objectives, and the last we have to protect the consumers. ان کو ہم باری باری جو ہے وہ پڑھیں گے and then we will come to a conclusion that what is the benefits or disadvantages, کیا ہے advantages کیا ہیں, کس طرح سے یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا ان کی ہسٹری کیا ہے, اور تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے we will also discuss certain examples کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وقوع پذیر ہوئیں, ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے لیٹس سی وہ کیا ہے. لیکن پہلے ہم نے ان کو جو ہے لیٹس ڈسکس اباؤٹ سچ انٹروینشنس. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو پروٹیکٹ انڈسٹری اینڈ جابس. موسٹ کامن پولیٹیکل آرگومنٹ, سب سے زیادہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے سرٹن ریسٹرکشن لگانے میں یا سرٹن جو VERs ہیں ان کو امپوز کرنے میں یا سرٹن کوٹاز جو ہیں ان کو امپوز کرنے میں یا سرٹن بیریئرز جو ہیں ان کو امپوز کرنے میں, وہ یہ ہے کہ جی ہمیں اپنے ملک میں
روزگار کو یا اپنے اپنے ملک میں جو جابز ہیں ان کو بچانا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ انڈسٹری ہے، اور وہ انڈسٹری پاکستان میں جیسے کہ انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری سے متعلقہ جو لوگ ہیں، جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ اگر ہمارے ہاں لیدر انڈسٹری کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں، اور ہم اس کے جو ہے ان کی جابس کو بچانے کے لیے یہ کہیں کہ جی ہم نے جو لیدر کی فنش گڈس ہیں ان کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ بڑھا دی ہے، اس لیے کہ اگر سستا جو لیدر کی پروڈکٹس ہیں وہ مختلف ممالک سے آنی شروع ہو جائیں گی تو ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں، میں ایگزامپل کے طور پہ بات کروں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، جسٹ آپ کی رہنمائی کے لیے، تو جو لوکل انڈسٹری اور اس کے ورکرز لیبر اور اسکلڈ اور انسکلڈ جو سارے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں انکلوڈنگ ٹینریز، ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، جابس کا مسئلہ بن جائے گا، ویجز کا مسئلہ بن جائے گا، اور وی ول بی نو مور کمپیٹیٹو. تو یہ سب سے بڑا آرگومنٹ ہے جو تقریباً سارے ممالک جو ہیں وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے مختلف جو صورتوں میں امپوز کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مختلف چیزیں پڑھی، مختلف ہم نے جو کیسز جو اسٹڈی کیے، اس میں سب سے بڑا ایک جو مسئلہ یہ تھا کہ امریکنز نے جب جاپنیز آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کو جو درپیش تھا اور جس کے اوپر پلی انہوں نے یہ دی کہ جی وائی وی آر پٹنگ ریسٹرکشنز ٹو جاپنیز ٹو ہیو اے فکسڈ نمبر آف آٹو موبائلز ایوری ایئر. یا پھر ہم نے ایک دوسری اس میں تھا جی کہ انہوں نے کہا جی 75% آپ جو ہے لوکل جو ہے وہ خریدیں اپنے جو اسپیئر پارٹس ہیں فار دا 2 بگیسٹ میکرز آف جاپانس. انہوں نے کہا جی کہ اب امریکہ میڈ ان امریکہ پارٹس خریدیں. اس کے پیچھے جب ترجیح مانگی گئی تو انہوں نے کہا جی اس کی ریزن یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو سیو دی امریکنز جاب اینڈ وانٹ ٹو سیو اوور لوکل انڈسٹری. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. اسی طرح مختلف ممالک میں خود جاپان کے اندر رائس جو ہے اس کی امپورٹ جو ہے ممنوع ہے، اس لیے they say that we want to protect our people here in Japan, and the rice growers they are, if we don't protect them they will stop growing the rice, and that will be not a good situation for us. تیسرا اس میں ایک بات بڑی سامنے آتی ہے کہ یورپینز جو تھے ان سب نے مل کے آپس میں ایک پروٹیکشن میکنزم جو ہے وہ کیپ کے نام سے ایک بنایا کہ جی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے، ہماری جو مختلف پروڈکٹس ہیں، ہم نے ان کو سیو کرنا ہے. تو انہوں نے ایک خاص جو یورپین کمیونٹی تھی اس نے اپنی جو کراپس ہیں، ایگریکلچر کراپس، ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے ریسٹرکشنز لگا دی کہ باہر سے جو ہے ان کو کوئی کسی قسم کی امپورٹ کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو اس کے ٹیرف اتنے ہائر تھے کہ وہ جو ہے دیٹ واز ناٹ افورڈیبل فار نارمل پیپل ٹو بائی. اب بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جابس ہم سیو کر رہے ہیں، ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی انٹرونشن جو ہے اباؤٹ وی آرس اور اباؤٹ سرٹن سینکشنز دیٹ از ان دی بینیفٹ آف دا پیپل اینڈ دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز کی دو جو ہیں وہ سائڈز ہیں، ایک ڈارک سائڈ ہے، ایک اس کی جو برائٹ سائڈ ہے. اوکے برائٹر سائڈ از دیئر کہ جی اوکے ٹو سم ایکسٹینٹ جاب سیف بھی ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو جاپنیز کا جو کوٹا تھا 1.64 ملین تھا آٹو موبائلس کا پر اینم. اس کے بعد یہ کوٹا بڑھا اور یہ 1.85 ملین وہیکلس پر ایئر تک جو ہے یہ چلا گیا. امریکہ نے پھر 85 کی بات ہے جاپنیز کو کہا جی کہ آپ اس کو بڑھائیں، تو جاپنیز دے سے نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو انکریز اٹ. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو جاپنیز وہیکلس تھیں امریکہ کے اندر آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر وہ بہت مہنگی ہو گئی، کاریں جو تھیں وہ بہت مہنگی ہو گئی، اور تقریباً امریکن جو کسٹمر تھے ان کو ہر سال $1 بلین پے کرنا پڑتا تھا ایکسٹرا ان دا فارم آف ہائر پرائسز. یعنی اگر جو امپورٹس ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ ہو گئیں تو ظاہر ہے کموڈٹی ریسٹرکٹیڈ ہوگی،
جب کموڈٹی ریسٹرکٹیڈ ہوگی تو نمبر آف کارز اویلیبل ان دا مارکیٹ وہ کم ہو گئی. جب اسکینٹی ہوگی کوئی کموڈٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پرائس رائز، آپ کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی مارکیٹ میں. تو کیا ہم یہاں پہ وہی بات کریں گے کہ جسٹیفیکیشن از دیئر کہ جناب ہم اگر ایک سائڈ پہ شاید کچھ پیسے بچا رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو اور جابس کو پروٹیکٹ کر کے، اینڈ آن دی ادر سائڈ وی آر آسکنگ پیپل ٹو پے مور، اینڈ فار 8 ایئرس تقریباً یہ سلسلہ رہا، اور $8 بلین سے زیادہ جو اگر امریکن کسٹمرز نے جو ہے وہ پے کیا ٹو دا جاپنیز مینوفیکچرر. تو میں نہیں سمجھتا کہ یا جو کرٹکس ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو جاپنیز انڈسٹری ہے اس نے ریسٹرکشن لے کے کہیں پہ کوئی لاس کیا، یا انہوں نے کوئی اپنی جو بزنس ہے اس کے اندر کوئی لاسز جو ہیں وہ کیے ڈیو ٹو دس ریسٹرکشن. یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے، اور یہ بات آخر میں پھر سمجھ میں آ گئی، اور الٹیمیٹلی جاپنیز کو اپنے مینوفیکچرنگ آپریشنز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر لگانے پڑے. اور شاید جاپنیز کی جو کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں جو موو تھی کہ جی ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو 1.85 ملین وہیکلس پر ایئر سے بڑھانا نہیں ہے. ان کے پیچھے جو حکمت عملی کار فرما تھی وہ یہی تھی کہ الٹیمیٹلی دی پرائس لیول وے ٹچ ٹو سچ، ایک ایسی ہائٹ کو ٹچ کرے گا جہاں پہ they will be having no choice but to invite Japanese to have local manufacturing in America. تو بیسیکلی یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. یورپ کے اندر جو ایک خاص کنسورٹیم بنا مختلف ممالک کا ٹو پروٹیکٹ دی ایگرو پروڈکٹس، اور دے ہیڈ ویری ویری اسٹرانگ موٹیویشنس ٹوورڈ دیٹ کہ جی ایگرو بیسڈ جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. فائنلی اس کا کوئی امپیکٹ اچھا نہیں ہوا. اس لیے امپیکٹ اچھا نہیں ہوا کہ جو جب ریسٹرکشنز گورنمنٹ نے بڑھا دیں کہ جی امپورٹ ریسٹرکشنز ایگرو سیکٹر میں نہیں ہوں گی، تو جو اشیاء سرو تھیں اسپیشلی کارن ہے، ویجیٹیبلز، فروٹس اور ایوری تھنگ وچ از دی ایگرو پروڈکٹ، ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس کا جو ڈائریکٹلی بوجھ پڑتا ہے وہ کسٹمر پہ پڑتا ہے. تو کنزیومر جو تھے ان کو بے تحاشا جو ہے وہ ہائی پرائسز جو ہیں وہ پے کرنی پڑی ایک بہت لمبے عرصے تک. بعد میں تو ایک خاص وقت میں جا کے ان کو یہ احساس ہوا کہ جی نہیں، اٹ از ناٹ ان دا فیور. اور اس کے لیے جو بیسک ریزن تھی، کوئی ریزن ایسی کوئی فلاحی ریزن نہیں تھی، بلکہ دا فارمرز دے ور ہیونگ ویری ویری فیو فارمرز، انفلوئنشل فارمرز، یا جن کی ہولڈنگ زیادہ تھی، دے ور ہیونگ ان یورپ ویری اسٹرانگ ووٹ بینک فور دا پارٹی ٹو بی ان گورنمنٹ. اور اس ووٹ بینک کو وہ جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ. اور اس ووٹ بینک کو بچانے کے لیے ایوری فارمر ہی واز سیوڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک ہر فارمرز کو سیو کیا گیا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، کنزیومر جو تھے، ان کی جو پار تھی وہ اس کو نہیں بڑھایا گیا بلکہ قیمتوں کو بڑھایا گیا. گروور کی جو پار ہے وہ بڑھی، لیکن ادھر سے جو پرچیز پرائسز تھیں وہ بڑھ گئیں، اور کنزیومر کے اوپر ایک خام خواہ کا جو ایک بوجھ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بہت عرصے تک امپوز ہوتا رہا. تو یہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں تو پھر یہاں پہ کنٹروورشل ایک چیز آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں اور ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ جاب سیو کر دیں. Is it so that the jobs we saved, and if we calculate their monetary benefits, they are equal to those losses which are consumer paying in the form of or in the shape of high prices, جیسے میں نے عرض کیا $1 billion high prices each year to the Japanese. اسی طرح is it so that the money they are saving in the name of the farms, that we will not import much of the or most of the agro-based products from other countries to save our local agro-based economy. تو کیا اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے یورپ کے اندر جو ایک خاص آپ کی جو پرائس رائز ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ ایک بڑا کنٹروورشل سا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو انٹروینشن آف گورنمنٹ ہے اسپیشلی ان دس ایریا وہ تھوڑی سی
کرٹیسائز ہوئی، اور فائنلی اس کی جو اگر ہم دیکھیں کہ جی اس کا جو ہے کس طرح سے رزلٹ سامنے آتا ہے تو کوئی ہیلدی رزلٹ نہیں ہے، اور فائنلی دے ہیو ٹو بو ڈاؤن۔ امریکہ میں بھی جیسے میں نے گزارش کی کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کے اگر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جی ہم ایک ایسے طریقے کے ساتھ آٹو موبائل انڈسٹری کو بچا لیں یا جابس جو ہیں ان کو بچا لیں، تو فائنلی اس کا رزلٹ یہی ہوا کہ انہیں ہائی پرائسز کی صورت میں جو زیادہ پیسہ دینا پڑا، تو دے ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو جاپنیز ہیو دیئر انڈسٹریز ان یو ایس اے۔ اسی طرح اگر ہم جاپان کی بات کرتے ہیں تو جاپان میں بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سبسڈیز، تو جاپان نے پھر یہ تو ضرور ہے کہ اپنی جو ٹیرفس تھے وہ لو کر دیے، رائس کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر جو ٹیرفس تھے وہ لو کر دیے WTO کے بعد، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹو ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ونوورنگ جو ہے in order to oppose the people not to enter in that market, that is very effective. تو ان کا تقریباً جو ہے وہ مقصد وہاں سے پورا ہو گیا۔ پھر ہم بات اگر کریں یورپینس کی، تو یورپین بھی فائنلی اسی بات پہ آئے کہ جی نہیں، بیکاز سم ٹائم سم کراپ از بینگ erupted بائی سم بگس، اور کوئی کیڑا یا اس قسم کی کوئی ناگہانی آفات جو آ جاتی ہیں، اس سے اگر کوئی فصل تباہ ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ٹیرفس ہیں بڑے ہائی ہیں، تو عام کنزیومر جو ہے وہ تو پس جائے گا اس کے لیے۔ تو دیٹ از اے ویری سینسٹیو پوائنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ what is more important, welfare of the people or welfare of intervention versus جو ہے what is more important. Anyhow, this is a debatable question and we leave it to the critics or the school of thoughts who are more. And let's move to the next section. Then we have the retaliation. Risky strategy if government fails to heed warnings and impose its own higher tariffs. The result is higher tariffs all around and a corresponding economic loss. Retaliation in what form? Retaliation in the form that sometimes some countries, they retaliate and retaliate in a strange form. کیسے؟ امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنا بے تحاشا نقصان کیا ان دا فارم آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ جتنے کمپیوٹرز کے سافٹ ویئر تھے، جتنے اس کے علاوہ ٹریڈ مارکس تھے، پیٹنٹس تھے، یا اس کے علاوہ جو مختلف کاپی رائٹس تھے، ان کی کھلم کھلا جب خلاف ورزی ہوئی چائنا کے اندر، تو امریکنز جو کمپنیاں تھیں انہوں نے بہت زیادہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا that we are losing lot of money, especially سافٹ ویئر سیکٹر کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور سم ٹائم جب اس کی سکورنگ کی جاتی ہے تو بڑی ابنوکشس جو ہے فگر بنتی ہے جو کہ قابل یقین نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اور اسپیشلی پھر اس قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ تھائی لینڈ کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر بھی کیے گئے کہ جی سافٹ ویئر کو یا برانڈڈ سٹف کو یا کاپی رائٹ جو ہے یا پیٹنٹس ہیں جو مختلف، یا پھر آپ ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں وداؤٹ انفارمنگ دی پیٹنٹ اونر، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یا مختلف چیزوں کو آپ جو ہے فلی ناک ڈاؤن یا سیمی ناک ڈاؤن میں اسی طرح بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے سب سے زیادہ جو میں عرض کروں کہ نقصانات تھے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر ہوئے، اور اسی کے پریشر میں آ کے جو گورنمنٹ آف امریکہ تھی اس نے چائنا کو بڑا کلیئرلی کہا جی کہ اگر آپ کاپی رائٹ ایکٹ کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے تو اس کا پھر ریٹیلیشن کے طور پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم آپ کی جو امپورٹس ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیں گے اور اس کا ٹیرف ہم بڑھا دیں گے۔ فرض کیا کہ آپ کی اگر جو امپورٹس ہیں وہ 40% پہ ہو رہی ہیں تو ہم 100 کر دیں گے، اگر 8% پہ ہو رہی ہیں تو ہم 40 کر دیں گے۔ اٹ ڈز مین دیٹ نیچرلی پیپل ول بی ناٹ ہیونگ مچ آف یور اسٹف ہیئر، اور پھر آپ کو جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تگ و دو کرنی پڑے گی، اینڈ اٹ کین بی ویری ڈینجرس سچویشن فار موسٹ آف دا پیپل ورکنگ ان دیٹ ایریا۔ چائنا نے they felt that fear and they realized that it's going to be a difficult situation for them کہ اگر امریکنز جو ہیں ان کے جو میجر امپورٹس جو ہیں چائنا کی وہ امریکہ کے اندر ایکسپورٹس جو تھیں وہ ہو رہی تھیں، اور اگر ان کے اوپر ٹیرف بڑھ جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی۔ تو اسی لیے پھر ایک مہم چلی جس کے اندر
چائنا میں اور تھائی لینڈ کے اندر اسپیشلی جو ہے کوریا کے اندر بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے انہوں نے یہ کلیمس دیے کہ جی ہم وی ول فالو دی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو ہم فالو کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جی کہ نہ صرف فالو کریں گے بلکہ کچھ آپریشنز بھی اسپیشلی کوریا اور تھائی لینڈ کے اندر پریکٹیکلی دکھائے گئے کہ کس طرح سے مختلف شاپس کے اندر سے چیزوں کو نکال کے، باوجود کہ یہ آپریشنز جو تھے یہ خاصے لاء کے لحاظ سے فورسفل تھے اور ان کو جو امپلیمنٹ کرنے میں خاصا وقت لگا، خاصا اس کے لیے کوششیں ہوئیں، لیکن پھر بھی جو پائرسی ہے وہ رک نہیں سکی اور یہ ایک خاص پرسینٹیج میں ابھی تک جو ہے چل رہی ہے۔ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ سم ٹائم اف یو وزٹ دیئر بک شاپس they have special corners, hidden corners where they have the pirated editions which are being printed without getting the permission from the author or the publishers۔ اسی طرح جو سی ڈیز ہیں، جو سی ڈی رومس جو دنیا میں مختلف ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بلینس کی تعداد میں بنتی ہیں اور بہت زیادہ ان کی جو مقدار ہے 90% کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ بن رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں اسپیشلی جو برانڈز ہیں، برانڈڈ گڈز ہیں، برانڈڈ جو کلودنگ ہے، جن کے لیے کاپی رائٹ اور مختلف پیٹنٹس اور مختلف جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے مسائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ سم ٹائم یو ہیو ٹو ہیو سرٹن جو کچھ موو ہیں یا آپ کی کچھ جو پکٹوریل افیکٹس ہیں یا کچھ آپ کے جو ڈرامیٹک افیکٹس ہیں، کچھ ڈراماز ہیں یا کچھ پکچرز ہیں، تو یہ یا کچھ ایسے لوگوز ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی بھی جو ایک جو خلاف ورزی ہے یہ مختلف ممالک میں ہوئی، تو اس کی پھر جو ریٹیلیشن ہوتی ہے وہ خاصی پاورفل ہوتی ہے، اور ان کو اپنی ہوم انڈسٹری کو بچانے کے لیے اور پھر اپنے جو لوگ ہیں ان کے پریشر کو بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کر رہا۔ امریکہ میں جب یہ سارا سلسلہ چلا تو امریکہ کے اندر سافٹ ویئر جو اونر تھے انہوں نے بڑا اسٹرانگ ایک پروٹیسٹ کیا کہ جی وی آر مینوفیکچرنگ دی کائنڈ آف سافٹ ویئر جو کہ امریکہ کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑی ایک پارٹیسپیشن ہے ٹورڈز دی اکانومی آف امریکہ۔ اگر ہماری پائرسی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف امریکہ میں بلکہ ہم گلوبلی جو بزنس ہے اس کو لوز کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک پائریٹڈ سٹف کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یو ایس کا جو پیٹنٹ ہے وہ وہاں پہ اس کی ویلڈٹی اس کو نہیں مل رہی۔ جب ویلڈٹی نہیں مل رہی تو یو آر لوزنگ منی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بلینس آف ڈالرز جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں۔ تو پھر اس ریٹیلیشن میں جو بڑی سخت جو ہے اسپیشلی کلنٹن انتظامیہ جو تھی اس کے دور میں یہ ہوئی کہ جناب اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو فائنلی پھر یہ ہے کہ وی ول انٹروین انٹو اٹ اینڈ وی ول ریز دا ریٹس آف دا ٹیرفس، اور پھر ان ٹیرفس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ اگین جو ہے ریسٹرکٹیڈ ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ ٹیرفس امپوز ہوتے ہیں اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، بیریئرز جو ہیں وہ ہائر ہو جاتے ہیں، اس سے کاسٹ بڑھتی ہے، کیا اس کاسٹ بڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ کنزیومر کو ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس میں فائنلی ٹھیک ہے چائنا کو اس کا نقصان ضرور ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کاپی رائٹ مورلی اور لیگلی اس کے لحاظ سے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی مورلی بھی اور لیگلی بھی خلاف ہے نارمس کے، اور ڈبلیو ٹی او کے جو ایکٹ ہیں اس میں اس کا خاصا وزنی اس کا جو ہے اس کے لیے ایک شک موجود ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ اس کے لیے دیا گیا ہے، لیکن پھر اس میں پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ ہوز دا فائنل سفرر۔ اس میں پھر اگر آپ دیکھیں تو فائنل سفرر جو ہے وہ کنزیومر ہی ہیں، اور کنزیومر ہی اس کے اوپر جو ہے میکسیمم ان کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ڈالتا ہے۔ تیسرا ہم سیگمنٹ دیکھتے ہیں جی، پھر ہمارے پاس ایک تھوڑی سی فگر ہے ریٹیلیشن کی یو ایس ٹریڈ سینکشنز کی، جس کے اندر مختلف سینکشنز جو ہیں وہ دی گئیں۔ اس میں افغانستان ہے، اٹلی ہے، برما ہے، کینیڈا ہے، چائنا ہے، کیوبا ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، یوگوسلاویہ ہے، لیبیا ہے،
نائجیریا ہے، نارتھ کوریا ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، سوڈان ہے اور سیریا ہے۔ یہ سارے جو ممالک تھے بیسیکلی، ان کے اندر جو اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے کے ساتھ سینکشنز کو یا مختلف جو امپوز کی گئیں ان کے اوپر تجارتی یا ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ لگائیں گی، ان کا ایک جو مقصد تھا وہ ریٹیلیشن تھی۔ یہ کس فارم میں ریٹیلیشن تھی؟ یہ ہر ملک کے ساتھ مختلف کنسرنز سے مختلف قسم کے ان کے ساتھ جو تھے مختلف ممالک کے اپنے اپنے جو وہ ریٹیلیشنز تھیں۔ کچھ نے جو سینکشنز لگائیں وہ کچھ اپنے ہر ملک کے انڈیویجول مسائل تھے۔ اتنی بڑی لسٹ کے اندر اگر ہم اس کو ڈسکس کریں کہ جی کس ملک نے کیا کیا اور کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئیں، کیوں وہ سینکشنز جو تھی اس کے اوپر امپوز کی گئیں، اور کیسے ریٹیلیٹ کیا مختلف ممالک نے انکلوڈنگ یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم اور یورپین یونین نے، اور کیوں یہ سارا سلسلہ ہوا، تو ہمارا بیسیکلی سبجیکٹ نہیں ہے۔ وی ول بی ڈیویٹنگ فرام آر مین گول جو کہ ہمارا لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا دنیا کے اندر ایک اسٹڈی میں، اور یہاں بھی جب ہم ممالک کی ایک لمبی لسٹ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ جی میں نے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی ریٹیلیشن جو ہے وہ شو کرنی ہے، تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ سینکشنز کی صورت میں آتی ہے، یا مختلف پابندیوں کی صورت میں آتی ہے، یا مختلف ٹریڈ سینکشنز کی صورت میں آ جاتی ہے، مختلف کوٹاس کی صورت میں آ جاتی ہے، یا پھر ان کو جو ہے ایک ایسی نیشن کا درجہ دے دیا جاتا ہے جو ان کے پسندیدہ جو نیشن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان ممالک کا ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے، اور یہ ایک کلی طور پہ جو مسئلہ ہے اس میں WTO کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جی جو مختلف ہمیں فوائد ہوئے، جو مختلف ہمیں اس کے جو ہیں جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ دیر آر سرٹن فورمز جہاں پہ جا کے آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اینڈ دین باڈیز جو گورننگ باڈی ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں، they can give a decision in your favor or disfavor depending upon the factors۔ لیکن ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان ساری سینکشن سے یا کیا ان ساری جو پابندیاں ہیں ان سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس کا جو ایک شروع سے ایک ہم جس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ فری ٹریڈ کا ایک جو ہم نے ریکارڈو سے ہم 18 کی بات کر رہے ہیں 1842-43 کی اور پھر 73-74 کی، کہ وہاں سے ایک فری ٹریڈ کا جو کانسیپٹ ہے شروع ہوا ہے، اور جس کو ایڈم اسمتھ نے مختلف ادوار میں دیکھا، اور ایک خاص پیٹرن کے ساتھ یہ جو لبرائزیشن تھی اسپیشلی ورلڈ وار کے ون کے بعد یہ چلتی رہی، اور جو ایک خواب یا ایک خاص ہم نے ڈریم کیا کہ ورلڈ ول بی اے گلوبل ولیج، اور جہاں پہ ایک ورلڈ وار کے بعد اسپیشلی 47 میں گیٹس آتا ہے، اور پھر گیٹس جو ہے آہستہ 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 95 کے اندر یوروگوئے راؤنڈ میں، پھر 97 کے اندر وہ جو ہے ایک فارم لے لیتا ہے ایک WTO کی۔ تو کیا یہ جو گلوبلائزیشن کی اتنی بڑی کوششیں ہیں، اتنی بڑی اس کا ایک پیرافرنیلیا ہے، ایک بڑا ایک رولز بنائے گئے ہیں، کیا ان کی موجودگی میں، اور جب ہم ڈریم یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ سینکشنز ہیں، جہاں پہ پابندیاں ہیں، جہاں پہ مختلف جو ہے ٹیرفس ہیں اور لوگ فریلی موو نہیں کر سکتے، اور ہم نے ان کو ہٹانے کے لیے ایک عرصہ 100 سال سے جو ہے تقریباً زیادہ یہ بن جاتا ہے، اور جس میں 50 ایئرس بہت ہی زیادہ اگریسو اس میں موومنٹس ہیں یہ چلی ہیں، تو کیا ان کی موجودگی میں سچ ریٹیلیشنز ان دا فارم آف سینکشنز وہ جسٹیفیکیشن ان کی بنتی ہے یا نہیں انٹرنیشنل بزنس میں فری ٹریڈ کے نارم سے؟ بیکاز کرٹکس اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وین یو امپوز سینکشن سم ٹائم، تو اس کے اندر پھر میڈیسنز بھی آ جاتی ہیں، فوڈ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں وچ آر اسینشیل پارٹ آف ہیومینٹی۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سبجیکٹ سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کو ہم نہیں کریں گے، لیکن
یہاں پہ یہ چیز جو ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اوور آل یہ جو سچویشن ہے جس کو ہم وی آر فیسنگ دیٹ، اور جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے یہ اس طرح نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی. بہت یہ ڈیلیوشن اس میں آ گئی ہے بے تحاشا WTO کی وجہ سے. لیکن ایک جو ہم ڈریم کر رہے ہیں، ایک جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور جس میں ہم فری ٹریڈ کا اور مختلف جو تھیوریز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈسکس کر رہے ہیں ہم جو ہے ریکارڈو کے ٹائم سے ہو واز ممبر آف برٹش پارلیمنٹ، اور ایز اے ممبر آف برٹش پارلیمنٹ جس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ جی there should be no duty or there be no restriction on the import of corn in United Kingdom. وہاں سے یہ بات شروع ہوتی جب یوراگوئے تک پہنچتی ہے تو کیا اس سارے سینیریو کے اندر از دیر اینی جسٹیفیکیشن کہ ہم ان کو امپوز کر سکیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کس طرح سے انٹروینشن کی جو گراؤنڈس بنتی ہیں گورنمنٹ کی، وہ ہم نے اس میں کس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے فیس کرنا ہے، اور کیا ہمارے پاس جو ہے سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پروٹیکٹ کنزیومرس. اس میں وی ہیو 3 مین ہیڈنگس دیٹ آر بیٹر گراؤنڈ فار بایوٹیکنالوجی سچ ایز ہارمون ٹریٹڈ بیف اینڈ جینیٹیکلی آلٹرڈ کراپس. ایک بہت بڑا مسئلہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں دیٹ از جو BST کا جو مسئلہ ہے، دیٹس بوائن سمیٹا جو ہے ٹراپن جو BST جس کو ہم کہتے ہیں ہارمون ہے، یہ اس سے جو ٹریٹڈ بیف ہے اس کے بارے میں یورپین کنسرن اور اس کے بارے میں مختلف جو کنسرن ہیں ان کے لیے ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. جب یورپینز نے پابندی لگائی، آپ کو یاد ہے ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو ٹوائس دی WTO امپوز سینکشن ٹو دا یورپینز، اور انہیں کلیئرلی کہا کہ جی آپ کے اوپر ہم سینکشن امپوز کر دیں گے ورنہ آپ جو ہے اس پابندی کو ہٹائیں. اور ہارمون ٹریٹڈ جو بیف ہے اٹ از ناٹ دیٹ ہارمفل ٹو دا پیپل ایز اٹ سیمس ٹو بی، بیکاز اس کے جو شواہد ملتے ہیں مختلف سائنٹسٹ جو اس کے ٹیسٹ دیتے ہیں یا مختلف جو اس کے ہمارے پاس WTO کے بعد جو انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بٹھائی جس میں مختلف لوگ تھے اور مختلف جو اس میں ایسے ادارے شامل تھے جس میں کوڈیکس اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے شامل تھے. تو اس کے باوجود جو یورپین کمیونٹی ہے اس نے یہ سینکشنز جو ہیں وہ رہنے دیں، بیکاز دے سے دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے بیڈ افیکٹ فار آور کنزیومرس. اس کے اوپر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امریکنز نے بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی جس کا نقصان تقریباً $100 ملین کے قریب جو ہے، اس سے زیادہ بلکہ کلیکٹیولی کو 240 ملین مان جاتا ہے سارے ممالک کے لیے یورپین سے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جو سینکشنز ہیں یہ نہیں ہٹائیں، اور یہ جو پابندی ہے ہارمون ٹریٹڈ بیف کے اوپر، اس کے لیے سب سے بڑا جو سٹینڈ لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ جناب ہمارے لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح پھر جینیٹک انجینئرنگ کے اندر کچھ اور جو ہے ایجادات ہوئیں، اسپیشلی کاٹن کے اندر، کپاس کے اندر جو ہے ایسے اسپیشل سیڈز بنائے گئے جو جینیٹک سیڈز تھے. ان کا یہ تھا کہ نیچرلی اس کے اندر ایسے ہارمونز جو ہیں وہ پیدا تھے جو کیے گئے، جو کہ کچھ جو بگز ہیں یا اس قسم کے جو ان کو اسپیشلی کوئی کیڑے وغیرہ جو یا کوئی ایسے جو فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے کچھ بگز ہیں جو ان سے محفوظ کرنے کے لیے نیچرلی ان کے اندر ایک ایسی جو ہے ہارمونز تھے جو ان کو بچا لیتے تھے وداؤٹ دی اسپرے آف پیسٹیسائڈ اور انسیکٹیسائڈ. تو اس کے لیے ایک بڑی خاص جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا گیا کہ جناب یہ آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ خاص قسم کا جو ایک جینیٹک سیڈ ہے کپاس کا محفوظ رکھے گا آپ کو سپرے آف انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ سے. اور پھر آپ جو ہے جو ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جی اتنی فصل ہے پاکستان میں تباہ ہو گئی، اتنی فصل جو ہے وہ یورپ میں تباہ ہو گئی، اتنی فصل ایجپٹ میں تباہ ہو گئی،
تو یہ ساری کی ساری جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس تجربے کیے گئے اور بڑا کامیابی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب کپاس کے لیے یو ناٹ نیڈ اینی پیسٹیسائڈ، اور اس کے لیے آپ کو یہ جینیٹک جو بیج ہے اٹس ویری گڈ۔ سیکنڈلی ٹماٹو کے اندر یعنی ٹماٹر کے اندر ایک ایسی ورائٹی پیدا کی گئی جس کے اندر ایک فریزنگ جو ہے اینٹائی فریزنگ ایک جو ہے داخل کی گئی جین۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی ایسے ممالک جہاں پہ فریزنگ ہوتی ہے یعنی برف پڑتی ہے وہاں پہ ٹماٹر پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ٹماٹر کا جو اندر کا جوس ہے وہ جم جاتا تھا اور ٹماٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو وہ اس سے یہ ہوا کہ ٹماٹر ایسے ممالک میں بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ مختلف ادارے تھے انہوں نے مختلف اس کے بارے میں رپورٹ شائع کی، لیکن کہیں پہ بھی یہ رپورٹ نہیں آئی کہ جناب یہ جو اس قسم کی جینیٹک یا جس کو ہم ہائبرڈ کہتے ہیں یا اسپیشل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹکلی ٹریٹڈ جو سیڈ ہے اس کے اندر جو میوٹیشن ہوئی ہے اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو دو ملک بولے اس میں لگزمبرگ اور آسٹریا تھے، ان دونوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم کسی بھی قیمت پہ یہ جو سیڈ ہیں ان کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے بیس جو انہوں نے لی وہ بڑی کسی حد تک، خیر اگر ہم یہ بات کریں ان کے اپنے نظریات کے مطابق تو کچھ ویلڈ بھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب یہ فصلیں جو ہیں ان کے اندر جو خاص ہارمون داخل کیے گئے ہیں ان سے جو کیڑا ہے خاص قسم کا وہ ریزسٹنس اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ہوتا یہ ہے ریزسٹنس کا عمل میں آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے بتا دوں کہ کس طرح سے ریزسٹنس یعنی مدافعت کس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ایک کیڑا ہے، فرض کیا 1,00,000 کیڑے نے حملہ کیا، اس میں سے جو نیچرل ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے 5 یا 6 بچ گئے، ان کے جو پھر آف سپرنگ ہیں جو نئے کیڑے پیدا ہوئے اس میں سے پھر 10 یا 15 بچ گئے۔ تو اس طرح 5ویں 6ٹھی 10ویں 12ویں 13ویں جنریشن میں ایک خاص قسم کے ایسے کیڑے انہوں نے کہا پیدا ہو جائیں گے جو سپر بگز ہوں گے، یعنی ان پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، اور دین اٹ ول بی ناٹ اے گڈ پلیس ٹو لیو جہاں پہ یو آر ہیونگ سپر بگز، ایسے کیڑے جو کسی دوائی سے نہیں مریں گے۔ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ دو سپر بگز ان آر کنٹری، اور ہم ان کو انوائٹ نہیں کرنا چاہتے بیکاز یو نیور نو کہ اس کے رزلٹس کیا ہوں گے، اور ہمارے کنزیومر جو ہیں ان دونوں ممالک میں چونکہ سردی بھی بڑی پڑتی ہے اور فریزنگ سیزنز بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایون وی ول ناٹ ہیو ٹمیٹوز ہیئر، ٹریٹڈ ٹمیٹوز جو ہیں جن میں اینٹائی فریزنگ جو ہے جینز کو جو ہے انجیکٹ کیا گیا ہے، ہم ان کو بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ ہمارے ان ملک میں وہ آئیں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا جو ریٹیلیشن جو تھی اس کا سامنا نہیں تھا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ جب یورپین نے بات کی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس لیول تک بات گئی کہ ایون WTO نے 2 دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی، جو ان کی کمیٹی تھی بیوروکریسی کی جنیوا کے اندر، 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا۔ پہلے یہ کہا جی کہ آپ اس کو کائنڈلی کریں، اس کو ٹیسٹ کریں، اور اگر یہ ہارمفل نہیں ہے تو اس کو الاؤ کریں، اور دوسری دفعہ یہ کہا کہ نہیں جناب ان کے اوپر سینکشنز جو امپوز کریں۔ اس کے باوجود یورپینز نے یہ کہا، یعنی جو یورپین کمیونٹی ہے، کہ جناب ہم اپنے جو کنزیومر ہیں ان کی جو صحت ہے، ان کی جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ان کی جو ہائیجین ہے، اور چونکہ کسی بھی صحت کے ادارے کے پاس جو چاہے WHO ہے، چاہے کوڈیکس ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے، اس کے پاس اس کے دورس نتائج نہیں ہیں۔ دے ہیو ویری شارٹ ٹرم ان کے جو ریزلٹس ہیں، دے ڈونٹ نو دا لانگ ٹرم افیکٹس سے سسپینڈڈ اپون 20 ایئرس 25 ایئرس 30 ایئرس 40 ایئرس 50 ایئرس، تو پتہ نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو مے بی دیٹ ہارمونز گیو رائز ٹو دا میوٹیشن، اور اس میوٹیشن سے ظاہر ہے خدا نخواستہ کینسر جو ہے اور جین میوٹیشن سے وہ سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو وی کی ناٹ ہیو دس رسک فار آور پیپل۔ سیم میں نے جیسے گزارش کی کہ لگزمبرگ اور آسٹریا نے بھی صاف طور پہ انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ایک ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرونشن آف گورنمنٹ
کہ یہ ایک جو سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے یا ایک سب سے بڑا جو ایک سلوگن یوز کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے اپنے کنزیومر کو سیف کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام یہاں پہ نہیں کرنے دینا۔ اسی طرح مختلف ممالک میں یہ واقعات بھی ہوئے کہ جو فیڈرل ڈرگ اتھارٹی ہے امریکہ کی FDA جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ اس کے اسٹینڈرڈز ہیں اباؤٹ سرٹن ڈرگس اینڈ اباؤٹ سرٹن بایومیڈکس اور سرٹن کیمیکلز جو وہ امریکہ کے لوگوں کے لیے یوز کرنے نہیں دیتی۔ اسی لیے بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ میں ممنوع ہیں کہ جی ان کی امپورٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ ایون اگر آپ آٹو موبائلس کی صرف بات کریں، اب میں کھانے پینے کی اشیاء کی طرف نہیں جاتا، آٹو موبائلس بھی ساری کی ساری الاؤ نہیں ہے کہ وہ ان کی امپورٹ وہاں پہ کی جائے، بیکاز دے سے دیٹ دے آر ناٹ دیئر ایگزاسٹ اسٹینڈرڈ ناکس ایمیشن جو ہے اٹ از ناٹ ود ان کنفرمیشن آف دی ہیلتھ اسٹینڈرڈز آف امریکہ، اینڈ اٹ ول بی ویری ہارمفل فار دا پیپل ہو آر بریدنگ ان دیٹ ایٹماسفیئر، تو اس کی امپورٹ کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سرٹن کمپنیز جو ہیں ان کے جو ویسٹ ہیں چونکہ وہ ہارمفل ہیں تو ان کو وہاں پہ انڈسٹری لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک یہ بھی بہت بڑا ایک ڈائلاگ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے کرٹکس کے اندر کہ جی وہ لوگ جنہوں نے ڈیڈوکیشن کی ہے فلم انڈسٹری کی لیٹن امریکہ میں یا میکسیکو میں یا تھرڈ ورلڈ میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ ویسٹ products in their own country in order to save the health of their consumer، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی جو چرچے ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو یورپین کنٹریز جو ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے گزارش کی کہ اگرچہ جو کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جو کاٹن کی کراپس ہیں جینیٹک سیڈ کے ساتھ دے ول گیو رائز ٹو دا سپر بگز، یا اینٹائی فریزنگ جینیٹک جو ہے ٹمیٹو اس سے کوئی خدا نخواستہ جو میوٹیشن کا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے عرض کیا کہ لگزمبرگ اور آسٹریا نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جی ہم ان اشیاء کو اپنے ممالک میں نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمارے جو کنزیومر ہیں دے آر ایٹ ہائی رسک۔ بایو میڈکس میں جیسے میں نے گزارش کی کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ FDA کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکیں اور ڈیڈوکیٹ ہوئیں ملیشیا میں اور میکسیکو میں، اور وہاں سے اپنی پروڈکٹس بنا کے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ بہت ساری میڈیکل سائنسز صرف اس لیے امریکہ میں ان کی اجازت جو ہے FDA نے نہیں دی کہ ان کی جو لانگ رن نقصانات ہیں، جیسے ٹیکنالوجی ہے لیزر کی فار آئی آپریشنز، یا سم ٹائم ہیئر امپلانٹ کرنے کی ٹیکنالوجیز ہیں، یا کچھ اور اس قسم کے میتھڈز ہیں، دس از until unless we don't have a long run result suspended upon 25 years or 30 years، ہمیں جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دورس نتائج کیا ہیں، we cannot allow such things to happen in our country، and that all is because of the best interest of the consumer، کیونکہ ہم اپنے کنزیومر کے اوپر جو ہے کسی قسم کا وہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے وہ آسٹریا ہے، چاہے وہ لگزمبرگ ہے، چاہے وہ یورپین کمیونٹی ہے، سب کے جو گولز ہیں ٹو سیف دیئر کنزیومر وہ خاصے یہاں پہ جو ہے وہ کامن نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے جہاں پہ انٹروین کرتی ہے گورنمنٹ، اور انٹروینشن فیکٹر کے اندر ایک بڑا میجر فیکٹر ہے جس کو شیلڈ بنا کے مختلف سینکشنز یا مختلف جو بیریئرز ہیں ان کو امپوز کیا جاتا ہے۔ لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو۔ دین وی ہیو دا فیکٹر فردر فارن پالیسی آبجیکٹیوز used to build relations with another country or punish it, so-called rogue states. Policy is unilateral and easily defeated by other countries ignoring it. بہت سارے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں، بہت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ بھی ایک چیز جو بڑی کلیئرلی سامنے آتی ہے
جو یہاں پہ ہمارے یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ جی جو فردر فارن پالیسی آبجیکٹیوز جو ہیں، یعنی اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آپ نے سینکشنز کے ساتھ کو ریلیٹ کیا ہے. بالکل اسی طرح اس میں بے تحاشا جو ہے آپ کو ایگزامپلس جو ہیں وہ ملتی ہیں. چائنا کی جو مثال ہے کہ چائنا واز دی لارجسٹ ایکسپورٹر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور چائنا کی اتنی بڑی ایکسپورٹ تھی کہ امریکہ کو ایک سٹیج پہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہمیں شاید جو ہے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. 80 بلین تک اور پھر اس سے 240 بلین تک ایک عرصے میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ بڑھتے رہے. ایک خاص عرصے تک جو ہے امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا رہا، لیکن فائنلی امریکہ جو ہے اس کو چائنا کو ایک خاص حد کے اوپر لے کے آنا پڑا بیکاز آف دا گڈ ریلیشن. دو دے ور ہیونگ ویری ایک بڑی نظریاتی طور پہ ان میں اختلافات تھے، لیکن ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ امریکہ میں کلنٹن انتظامیہ نے چائنا کو جو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو درجہ ہے وہ دے دیا. موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ کیسے دے دیا؟ اس لیے کہ جی اگر امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں رکھتا چائنا کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40% جو ہے ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر امپوز کرنی پڑے گی. اور اگر ریلیشن شپ اچھے رکھتا ہے اور اس کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیتا ہے تو تقریباً 8% ڈیوٹی جو ہے. تو اگر ڈیوٹی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے چائنیز پروڈکٹس تو بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے. تو اس لیے یہاں پہ ایک جو بہت بڑا جو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو 97 کے اندر جب موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا گیا تو ایک ان کے ساتھ خاص قسم کی جو ہے ریلیشن شپ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. اسی طرح کیوبنس کے ساتھ امریکہ نے ہمیشہ سے سینکشنز رکھی، اور کیوبنس کے ساتھ امریکہ نے 59 میں کیوبا جو تھا یہ وہاں پہ ریولوشن آیا، اور وہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی جو ہے اس کو خاصا جو ہے خطرہ لاحق ہو گیا، اور ٹوٹلی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ جو کیمرزم ٹوٹلی طور پہ وہاں پہ لاگو ہو گئی. اب ایک اختلاف جو ہے نظریاتی وہ دونوں ممالک میں شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنی جو ٹریڈ ریلیشنز تھے وہ کیوبا سے منقطع کر دی اور سینکشنز لگا دیں کہ وہ کوئی ان سے ریلیشن نہیں رکھیں گے. اسی طرح یہاں پہ جو ایک بات آتی ہے بہت واضح طور پہ کہ ٹھیک ہے شروع سے لے کے آخر تک وہ جو ریلیشن تھے وہ جوں کے توں رہے، اور امریکہ نے کسی صورت میں بھی کسی جگہ پہ بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ میں ان ٹریڈ سینکشنز کو ہٹاتا ہوں. لیکن یہ جو ٹریڈ سینکشنز تھیں یہ صرف امریکہ تک محدود تھیں، دوسرے ممالک نے اپنا جو بزنس ہے کیوبا کے ساتھ وہ جاری رکھا. ایون میکسیکو جو ہے اور کینیڈا دے ور دی ویری بگ بزنس ہولڈرز ان کیوبا. اس کے ساتھ ایک لا پاس کیا گیا جو بڑا مشہور اپنے وقت میں لا جو ہے اسپیشلی ود دی ریفرنس ٹو کیوبا ایک لا پاس ہوا جس کو ہم ہیلمس-برٹن لا کہتے ہیں. یہ لا جو تھا اٹ واز اے ویری اسٹرینج لا. ہیلمس-برٹن جو لا ہے اس کو جب پاس کیا گیا تو اس کا بیسیکلی کلنٹن انتظامیہ نے یہ لا پاس ہوا. اس کا یہ مقصد تھا جی کہ اینی باڈی whether he is American national or not whose property was confiscated in the revolution of 1959 in Cuba, if he does business there so he will be he is suable in America. اس کو امریکہ کے اندر سو کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک بڑا اسٹرینج سی بات ہے. یہ بظاہر میں آپ کو اس کا آسان لفظوں میں یہ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی ایسی کمپنی کسی بھی ملک کی جس نے اپنی پراپرٹی ان کی کنفسکیٹ ہو گئی تھی 1959 میں، چونکہ ریولوشن آیا تھا بہت بڑا کیوبا کے اندر، اور اس ریولوشن کے اندر اگر کوئی پراپرٹی جو تھی وہ کنفسکیٹ ہوئی ہے اور پھر بھی وہ کمپنی وہاں پہ بزنس کر رہی ہے تو وہ کمپنی جو ہے اس کے اوپر امریکن عدالت کے اندر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اب اس وقت امریکہ میں سب سے بڑی ٹریڈنگ جو تھی وہ کینیڈینز کر رہے تھے. کینیڈینز بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی
نہ ہم امریکن سٹیزن ہیں، نہ امریکہ کا لا ہم پہ لاگو ہوتا ہے، نہ ہم جو ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے قوانین کے خلاف ہے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ایک اور ملک کے شہری ہیں، ہم اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کے جو لا ہے اس کو ابے کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک کا لا ہمیں یہ کسی قسم کی پابندی ہم پہ نہیں لگاتا کہ ہم کیوبا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت نہ کر سکیں. تو ہاؤ کین امریکن کورٹس دے سو اس؟ بات بڑی لاجیکلی ٹھیک تھی، اور اس لیے یہ جو لا تھا اپنے آخر دم تک یہ بکس میں ہی رہا اور کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ لا جو تھا یہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہی نہیں تھا پریکٹیکلی، یعنی یہ انفورسیبل لا کے اندر نہیں آتا تھا. کورٹس کے اندر جب اس کو سوچا گیا، لیگل ایڈوائزرز نے جب دیکھا گیا کہ جی کورٹس کے اندر کیا یہ لا جو ہے یہ چل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہاؤ کین یو سو اے پرسن who is by nationality Canadian or Mexican, his country doesn't اس کے لیے کوئی اس کو سینکشنز نہیں ہیں لگی ہوئی کہ وہ اس کو پریونٹ نہیں کرتی کہ وہ کیوبا میں بزنس نہ کرے، تو ہاؤ کین یو سو دیم ان امریکہ؟ اینی ہاؤ پھر یہی سینکشنز جو تھی مختلف ممالک کے ساتھ، جس میں ایران ہے، لیبیا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، عراق ہے. اس جو ہم ٹاپک کے تحت بات کرتے ہیں، جو ایک ریلیشن شپ ہے فارن پالیسی کے نتیجے میں، چونکہ وہ ایک ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیوں لگیں یا کیسے لگیں، بیکاز ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. وی آر سمپلی اسٹوڈنٹ آف بزنس، اور وی ول ناٹ ڈسکس سچ میٹر وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو آر سبجیکٹ. ہم وجوہات پہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ٹریڈ سینکشنز جو تھیں وہ پولیٹیکل پالیسی کے نتیجے میں، فارن پالیسی کے نتیجے میں کیوبا پہ، لیبیا پہ اور مختلف اور ممالک کے اوپر، ایران پہ یہ ماضی کے اندر اور یہ لگتی رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں پہ جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں گورنمنٹ انٹروینشن کی، تو اس میں ایک جو پوائنٹ ہے اس کو یہ آپ کو بتانا تھا کہ پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور کس طرح سے وہ سینکشنز جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ایز اے پارٹ آف فورن پالیسی، کس طرح سے وہ وقوع پذیر ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے یہ لاگو ہو سکتی ہیں. پھر یہاں پہ جو بات آ جاتی ہے جس کو ہم بات یہ کہیں کہ جی یہ بات ہماری بیسیکلی اسپرٹ جو ہے WTO کی اس کے خلاف ہے، کہ جب ہم دنیا میں، ہم یہ نہیں کہتے بیکاز اٹس ناٹ آر ڈسکشن، نہ ہم ایسی ڈسکشن کریں گے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، بٹ ہم صرف یہ ایک بکش بات کرتے ہیں کہ ہمارے سبجیکٹ کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دیٹ از آف فری ٹریڈ، کہ ہم نے فری ٹریڈ کرنی ہے. اور فری ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی جو باڈی ہے وہ WTO ہے. تو کیا WTO کے جو ایک موٹیوز ہیں، اس کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کا جو ایک میسج ہے جو تمام ممالک کے اوپر سے ایک ایکوالٹی اور ایک نو بیریئر کے ہمیں میسج دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ انٹرونشن ہے سم ٹائم وہ کچھ تھوڑی سی مجبوری بن جاتی ہے گورنمنٹ کی فار سرٹن پرپزز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے ان فیسیلیٹیشنس کو ختم کر کے کچھ رولز یا کچھ ریسٹرکشنز جو ہے امپوز کرنے کے لیے. یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں بھی، کہ اور وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ چند فیکٹر اور بھی ہیں جن کے تحت گورنمنٹ انٹروین کر سکتی ہے، اس کی انٹروینشن ہو سکتی ہے، اور پھر کچھ فائنینشیل میٹر ہیں جن کے تحت انٹروینشن ہو سکتی ہے، ہم نے وہ بھی پڑھنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر یہ جو فردر اس میں فیکٹرز ہیں ان کو پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو مختلف ممالک ہیں یا مختلف جو نیشنز ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، یا کس طرح سے ان کے اپنے مسائل ہیں جن کے تحت وہ سارا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے کس طرح سے پھر انٹروین کرنا پڑتا ہے. بیسیکلی میں پھر یہاں پہ یہی عرض کر دوں کہ ہمارا جو مقصد ہے
وہ یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یا جو یہ سینکشنز لگیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جی مختلف ممالک کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں اور اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے باعث منفعت ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے جہاں یہ سلسلہ ختم ہوا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خصوصی، اپنے والدین کا خصوصی خیال رکھیں اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔